سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر زندگیوں میں دین آیا ہے. جی ہاں، حالات جو نہیں بن رہے ہیں ہمارے، اس لیے کہ ہم اپنے دین پر پورے نہیں ہیں. حکم ہے ہم کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں اور دین میں پورے پورے آ جاؤ. ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر ایسا مت کرو. کچھ عمل کیے کچھ عمل چھوڑ دیے، ایسا مت کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں اپنے اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، نیت کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. یہ مطلب ہے پورے داخل ہونے کا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ دعوت ہے کہ اپنے دین میں پورے پورے آ جاؤ. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جب زندگیوں میں دین آیا تو ساری کائنات تمہاری مدد کرے گی. یہ پکی بات ہے. زمین تمہاری مدد کرے گی، آسمان تمہاری مدد کرے گا، ہوا تمہاری مدد کرے گا، پانی تمہاری مدد کرے گا، پھاڑ کھانے والے جانور بھی تمہاری مدد کریں گے. یہ صحابہ کے کیسے پڑھتے ہیں کہ جنگلوں میں. جی ہاں، یہ صحابہ اس جماعت جنگل سے جا رہی تھی، ایک ساتھی رہ گیا پیچھے، تو جماعت کا قافلہ تو الگ ہے الگ ہے. اب اس کو راستہ نہیں معلوم ہے. شیر آیا، جنگل کا راجا. شیر کے معنی کیا؟ جنگل کا راجا. ہاں، کہ وہ جنگل کا راجا ہے، جنگل میں اس کی چلتی ہے. ہاں، تو شیر آیا. صحابی نے اس سے کہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، میرے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے راستہ بتا. تو وہ آگے آگے چلا، یہ پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ وہ قافلے سے ملا دیا اس نے. جب قافلے سے مل گیا تو اس نے ایک آواز نکالی شیر نے. تو صحابی میں سمجھ گیا کہ یہ واپسی کے لیے کہہ رہا کہ میں جا رہا ہوں، آپ کا کام ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں. سنا، پھر وہ چلا گیا. یہ تو ایک ہی قصہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جب بندے اس کے حکموں کے پابند ہو جاتے ہیں تو تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کے نفع میں لگاتے ہیں. جب بندے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہو گئے تو اللہ اپنی مخلوق کو اس کے نفع میں لگاتے ہیں. شیر ہو، کوئی بھی ہو، آسمان ہو، زمین ہو، ہوا ہو، پانی ہو، سب کہ وہ اس کے نفع میں لگا دیتے ہیں کہ اب یہ جو چاہے گا وہ یہ مخلوق وہ کرے گی. میں نے سب سے پہلے جب جماعت میں وقت لگایا تھا 1958 کی بات ہے، وہ چلہ لگا تھا میرا. تو چلہ پورا کر کے میں نظام الدین گیا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. میری تبلیغ میں لگنے کے 7 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ قصہ بیان کر رہے تھے ابی ابن کعب کا. وہ مجھے یاد ہے کیونکہ پہلی مرتبہ میں ملاقات ہوئی، پہلی مرتبہ سنا. حضرت مولانا نے بہت شفقت فرمائی ہماری حاضری پر. جی ہاں، تو وہ قصہ سنا رہے تھے اللہ کی مددوں کا، حالات کے بنانے کا. جیسے صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، اب بارش ہوئی، جیسا ہوتا ہے جنگل میں ہم جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں، بارش ہو گئی. جب بارش ہوئی تو ابی ابن کعب، یہ امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، اس امت کے سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب. اس امت کا سب سے بڑا امین ابو عبیدہ، اس امت کا حکیم الامت ابو الدرداء. یہ خاص شان کے صحابہ ہیں. ہم مسلمانوں کو ان کی زندگی جاننی چاہیے. ہاں،
ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، تو جہالت بڑھتی ہے، غفلت بڑھتی ہے، یقین بصیرت نہیں پیدا ہوتا۔ جی ہاں، اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں گے تو اللہ کے انعام سے بھی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے انعامات اتنے ملیں گے جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ یہ قاعدہ ہے، اللہ کا انعام اکرام کتنا ملے گا؟ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ تو یہ حضرت ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، ہاں، اس لیے ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ تو وہ ابی ابن کعب کا قصہ سنا رہے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ سفر کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، بارش ہو گئی، تو ابی ابن کعب نے دعا مانگی کہ یا اللہ بارش تو ہوتی رہے، کیوں کہ یہ تو زمین کی سب مخلوق کی ضرورت ہے، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کو بارش کی ضرورت ہے، حیوانات ہو، نباتات ہو، انسان ہو، زمین کی سب مخلوق کو بارش کی ضرورت ہے، ہاں، کہ وہ بارش کے بغیر زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے پانی سے زمین کی تمام مخلوق کی حیات کا انتظام کیا ہے، اور پانی نہ ہو تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو کہا زمین کی مخلوق کی ضرورت ہے، پانی تو برستا رہے لیکن میرے کپڑے نہ بھیگے۔ یہ کہا کہ یا اللہ میرا پوشاک، میرا کپڑا نہ بھیگے، یہ دعا مانگی۔ جب قافلہ منزل پر پہنچ گیا تو سب بھیگے ہوئے تھے، یہ کورے تھے، ان کا پوشاک کورا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ تم کورے ہو، تمہارے کپڑے نہیں بھیگے، ہم سب بھیگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی، میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی کہ میرا پوشاک، میرا کپڑا نہ بھیگے، ہاں، تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ قصہ سنا رہے تھے، جی ہاں، پہلی ملاقات۔ اس قصے میں کیا بات ہے؟ اس قصے میں یہ بات ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے کرے، کہ بارش برساوے اور بھیگنے نہ دے، جسے آگ میں ڈالے جلنے نہ دے، یہ قدرت ہے۔ یہ قدرت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جلے نہیں۔ ایک تابعی کو لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا، وہ بھی نہیں جلے۔ یہ اللہ کی قدرت کہلاتی ہے۔